عام کوشش ضرور کر سکتا ہے، لیکن لاکھ کوششیں کر لے بندہ، حقیقت کبھی بھی چھپ بولو نہیں سکتی۔ ہمارے دینی معاملات میں، نظریات میں بہت ساری چیزیں روز مرہ کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اور ہمارا تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے، اسلامک تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری سوچ، فکر اور ہمارے یقین کی حد تک پہنچ چکی ہیں، لیکن ان کا اسلام سے، اسلامی قدروں سے، اسلامک معلومات سے کوئی تعلق دور دور تک کوئی نہیں سمجھ آئی۔ بہت ساری ایسی رسمیں، بہت سارے ایسے رواج جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامک کلچر ہے، اسلامک روایات ہیں، لیکن ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے دین اسلام پر محنت چھوڑ دی ہے، ہم نے تحقیق چھوڑ دی ہے، ہم نے تعلیم چھوڑ دی ہے۔ ہمارے نزدیک تعلیم کا معیار غلط بن چکا ہے، ہمارے نزدیک تحقیق کا میزان اور کرائیٹیریا غلط بن چکا ہے، جس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ ہم دین سے دور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اگر کوئی بدعت کو روکے تو ہم دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اوہ کی ہو گئی نیکی پیا کر دا، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ نیک کام کر رہا، اچھائی کر رہا، نیکی کر رہا، حالانکہ وہ نیکی، اب بولو تو صحیح، حالانکہ وہ نیکی نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت کے قریب سنت کی جگہ پہ بدعات کو ماننے والوں کی وجہ سے سنتیں اٹھا لی جائیں گی، شرک کی وجہ سے توحید، جہالت کی وجہ سے علم اٹھا لیا جائے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کو آج ملیں گے جنہیں نماز جنازہ بھی نہیں آتی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں، میری گریجویشن فلاں سن کو مکمل ہو گئی، فلاں سن کو 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، 10 سال پہلے گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن نماز جنازہ نہیں آتا، میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، میت کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں نہیں پتا، میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں پتا، کفنانے کا طریقہ نہیں پتا، دفنانے کا طریقہ نہیں پتا۔ بعض تو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ہاتھ ہر تکبیر کے اوپر کرتے ہیں، نہیں پتا۔ جنابت کا غسل جب فرض ہو جائے، طہارت کا طریقہ کیا ہے نہیں پتا، غسل کے فرائض اگر پتہ بھی ہیں تو غسل کا طریقہ نہیں پتا، سمجھو گے؟ نماز پڑھتے 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 زندگی گزر گئی۔ نماز دعا ہے، نماز کیا ہے؟ سارے بولو دعا۔ اور یاد رکھیے گا اصل اجتماعی دعا نماز ہے، اصل اجتماعی دعا نماز ہے۔
یہ وہ اجتماعی دعا ہے جس کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، پیارے پیغمبر کا طریقہ موجود ہے، اللہ اکبر سے شروع، السلام علیکم پہ ختم۔ اس اجتماعی دعا کا پتہ ہی نہیں، انتظار امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہے، چکو پھر ہاتھ تک کراؤ اجتماعی دعا۔ حالانکہ اجتماعی دعا وہ تھی جو اس نے مصلی رسول پہ شروع کی، آپ نے اس کی اقتدا کی، جب اس نے سلام پھیرا دعا مکمل ہو چکی تھی۔ لیکن چونکہ ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں، نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک آتا ہے، معنی نہیں پتہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا مطلب نہیں پتہ۔ بڑے بڑے تگڑے کلمے تھے، بڑی بڑی تگڑی دعائیں تھیں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مخلص ثابت کرنے کے مواقع موجود تھے، لیکن پتہ نہیں۔ اچھا پتہ نہیں، سیکھنا نہیں، پتہ بھی نہیں، سیکھنا بھی آتا ہے جی نہیں، سیکھنا نہیں۔ جانا کتنے؟ جنت الفردوس، تھلے جنت بھی نہیں پسند ہے، اگر نچلی در جنت ہی تر جائیے، اگر نہیں جنت الفردوس پینا کی ہے حوض کوثر جگ پر کے۔ دین سیکھا بھی نہیں، سیکھنا بھی نہیں، آتا نہیں، اور کیا چاہتے ہو آئے نہیں۔ بچہ کدھر پڑھا رہے ہو؟ فلاں گرامر میں، فلاں کلب میں، فلاں سکول میں، 12,000 فیس ہے جی، پلے گروپ دی 35,000 سفارشاں نال ایڈمیشن ہویا، نیسن کر دے پھر ترلا کیتا یار کر تواڈے لگ دے لگانے۔ 3 سال وہ پلے گروپ کے ضائع کیے، پھر 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، 15 سال میں اس نے ایف اے کیا۔ 15 سال پڑھ کے جوان ہو گیا بچہ، جوان ہو گئی بچی، نہیں پڑھایا تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھایا، ناظرے سے پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، مولوی جی دیگریوں بعد مغرب تو بعد کو آدھا گھنٹہ ٹائم کر لیا کرو، آ جایا کرو، 700 روپیہ دے دیں گے تمہیں ایک بچے دا، 3 بچے نے 1500 لے لیے، چلو 3 جو ہے 1500 لے لی۔ وہ بھی سائیکل تے ماردا پیڈل تے جناب، ٹمکنا سیدھا کار۔ اس بغیرت نے بھی دین دی عزت نہ کیتی نہ کروائی، انہوں بھی حیا کوئی نہ آئی نا، وہ بھی 1000 روپے تے 1200 روپے تے جناب سر تے سٹدا ٹوپی تے صوفیاں ہر تسبیح کماندا جا بوا کھڑکاندا، کوئی 10 منٹ کھلوتا رہندا بوئے تے، قدر اس بھی نہ کی تھی۔ میتھ کا ٹیچر، ہمارے کالج میں میتھ کے ٹیچر ہیں، بڑا نام ہے، میرے سامنے بچہ 3 کلاس کا بچہ، ٹائم نہیں جائے گا، انہوں نے کہا جی ادھر ہوتا ہوں، اس وقت سے لے کر اس وقت تک ادھر بھیج دیں میرے پاس تو ٹھیک ہے، لیں گے کیا؟ فی گھنٹے کے حساب سے پیسہ، اور نہ نال شکریہ ادا کیتا، نال ایڈوانس فیس دیتی، مہربانی جناب، بڑی مہربانی، تساں ٹائم کڈیا، بڑی مہربانی۔ کیا نہیں، سیکھا نہیں، سیکھنا بھی نہیں، پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، پڑھنا بھی نہیں، پڑھانا بھی نہیں۔ جذبات سب کے یہ ہیں، موت ایسی آئے کہ زمانہ رشک کرے، روح نکلے، بس ادھروں نکلے تے دوجا پیر جنت جو ہے، ادھروں نکلے تے پڑنک اندر جنت دے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین کی جب تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا
تو غلط غلط چیزوں نے حقائق کی جگہ قبضے میں لے لی، حقائق اٹھ گئے، حقائق اٹھ گئے، حقائق اٹھا لیے گئے، غلط روایات نے جگہ لے لی، غلط نظریات نے جگہ لے لی، اور اتنی پختہ جگہ لے لی کہ اگر کسی نے صحیح بات بتائی تو ہم نے کہا ماں سمعنا بہذا، یہ بات تو آج سے پہلے ایسا سنیو ہی نہیں، کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو، ہم نے نہیں سنی۔ جب دین کی بات ہو رہی ہو نا پھر تسبیح نہیں گھمانی، یہ ظلم ہے۔ پھر بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سننا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے سب سے بڑا۔ حقائق چھپ نہیں سکتے، سچ چھپ نہیں سکتا۔ ہاں میں نے کیا کہا تھا، چھپانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کوشش کی جا سکتی ہے لیکن چھپ نہیں سکتا، اور کوشش کرنے والے کسی حد تک کامیاب ضرور ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ بندوں کو سچ کے قریب نہیں جانے دیتے، اور بندے بھی اپنے آپ کو سچ سے دور رکھ کے خوش ہیں۔ دکاندار سمجھتا ہے دکان چلنی چاہیے، دینی معلومات کیڑا لوے تے کیڑا نہ لوے، اج کل گوگل ہے، مولانا گوگل تو ریسرچ کیتی پوچھ لیا، مولانا گوگل بڑی وڈی تحقیق ہے، سچی جھوٹی من گڑت ضعیف روایتاں جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے۔ اصحاب پیغمبر، اصحاب پیغمبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت، اس جماعت کے ایک عظیم سپہ سالار کی بات پچھلے جمعے پہ ہو رہی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور عظیم سپہ سالار کی بات اس سے پچھلے جمعے میں ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی جماعت کے ایک اور سپہ سالار کی بات آج بھی ہوگی ضمناً، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کے پاس تو ہیرو اتنے زیادہ ہیں کہ پوری دنیا کے پاس ہیرو نہیں ہے جو اسلام کے ہیرو ہیں۔ میرے نبی کی جماعت کا ایک ایک سپاہی اسلام کا ہیرو ہے، تو ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ایک ایک فرد ہیرو۔ سردار تو سردار رہ گئے، میرے نبی کی جماعت کا غلام بھی پوری دنیا کا ہیرو ہے۔ میرے نبی کی جماعت کا، میرے پیغمبر کے اصحاب میں جو غلام تھے، آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز عرش بری پہ آتی ہے، وہ بھی ہیرو ہے، وہ بھی ہیرو ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کے گھرانے کا ناظم اعلیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے، آج میں نے صرف شہادت اور اس کے پس منظر پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک نکتہ سمجھانا ہے آپ کو، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی انشاءاللہ۔ جب انابت ہوتی ہے نا، انابت، بندہ نیوٹرل ہو کے کسی بھی مسلک پرستی کا لیبل ہٹا کے نیوٹرل ہو کے بات سنتا اور سمجھتا ہے،
تو عقلی دلائل اور نقلی دلائل اس کے دل دماغ پہ دستک ضرور دیتے ہیں، وہ سوچتا ضرور ہے کہ نہیں، بات اسی طرح ہی۔ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے، تب سے لے کے جب سے کائنات بنی ہے، تب سے لے کے اب تک اللہ والوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہر رنگ میں کیے ہیں، ہر انداز میں کیے ہیں۔ پیغمبر قربان ہوئے، نبی کے صحابہ قربان ہوئے، میرے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی تکالیف میرے پیغمبر کو برداشت کرنی پڑی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا میں محمد کو ستایا گیا کسی پیغمبر کو اتنا ستایا نہیں گیا۔ کتنے دکھی ہوئے آپ۔ تو اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے بچوں نے قربانیاں دی، ہماری عورتوں نے قربانیاں دی، ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی، ہمارے وڈیروں نے قربانیاں دی۔ تو اسلام میں شہادت عظمت کی دلیل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسلام میں شہادت، بولو بولو بولو، سارے بولو، جو مانتا ہے وہ بولے۔ اسلام میں شہادت کس کی دلیل ہے؟ عظمت کی دلیل ہے۔ ہمارے ہاں شہادت ملامت کی دلیل نہیں، ہمارے ہاں شہادت ناکامی کی دلیل نہیں، ہمارے ہاں شہادت عظمت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے موت بھی شہادت کی مانگتے ہیں۔ شہادت عظمت کی دلیل ہے، لیکن جن لوگوں نے اسلام کے ان ہیروں کو، اسلام کے ان سپہ سالاروں کو، اسلام کے سپاہیوں کو، اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں کو شہید کیا، ظلم کیا، وہ کل بھی اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کے مستحق تھے، وہ آج بھی اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کے مستحق ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ لعنتی اور اللہ کے غضب کا شکار ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ لیکن شہادت اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک عظمت کی دلیل ہے، شہادت عظمت کی دلیل ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں، جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر اپنی جان اللہ کے ہاں قربان کر دی، اور قیامت کے دن مصلی رسول فاروق اعظم کی شہادت کی گواہی دے گا انشاءاللہ۔ سیدنا عثمان اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے جان اللہ کے حضور پیش کر دی، ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا نہیں دے گا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی مٹی پر منافقین کے دھوکے میں آ کر اپنی جان قربان کر دی۔ اس زمین کے وہ ذرات قیامت کے دن حسین ابن علی نواسہ رسول ان کی شہادت کی گواہی دیں گے، دیں گے نہیں دیں گے؟ تو شہادتیں ہمارے ہاں عظمت کی دلیل ضرور ہیں، لیکن جن ظالموں نے ان کو شہید کیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، وہ ظالم کل بھی بے غیرت اور لعنتی تھے، وہ ظالم آج بھی بغیرت اور لعنتی ہیں۔ وہ اللہ کے غضب کا شکار کل بھی تھے، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ لیکن چند چیزوں سے تھوڑا سا پردہ ہٹانا چاہتا ہوں۔
اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ ایک جگہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ القیصر مغفور لہم۔ دو روایتیں پیارے پیغمبر کی، دو ارشادات میرے پیارے نبی کے بخاری مسلم کی زینت بنے، صحیح روایتیں میرے پیارے پیغمبر کی۔ ایک میں آپ نے فرمایا اسلام کا پہلا بحری بیڑا، اسلام کا پہلا لشکر جو سمندر کی موجوں کو لہراتا ہوا اسلام کی جد و جہد کے لیے نکلے گا، ان کے لیے جنت واجب ہے، ان کے لیے جنت، بولو ان کے لیے جنت، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اسلام کا وہ لشکر جو قسطنطنیہ پہ قابض ہوگا، قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، اس لشکر کے تمام افراد کے لیے مغفرت کے اعلانات ہیں۔ وہ سارے کا سارا لشکر، وہ سارے کا سارا لشکر کل کو نکلے گا، اللہ ان کی مغفرت کے اعلان آج کر رہا۔ کس کی زبان اطہر سے نکلے جملے؟ بولو بولو بولو، کس کی زبان اطہر سے نکلے؟ پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلے، میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلے۔ میرے نبی کی زبان سے نکلے الفاظ سچ تھے کہ نہیں؟ سچ ہیں کہ نہیں؟ میرے پیارے پیغمبر کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ اپنی مرضی سے نکلے کہ اللہ کی مرضی سے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ تب بولتا ہے جب حکم کس کا ہو۔ بولیے گا بولیے گا، حکم کس کا ہو؟ جذبے سے کس کا حکم ہو؟ اللہ کا حکم۔ میرے نبی نے دو ارشادات فرمائے، اسلام کا پہلا بحری بیڑا، اسلام کا پہلا بحری جہاز۔ آپ کو پتہ ہے وہ بحری بیڑا کس نے بنایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے؟ بولیے گا جن کو پتہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا بحری بیڑا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ میرے نبی نے کیا بشارت دی تھی؟ جنت واجب، جنت واجب۔ یہاں ایک بات پہلے سے سن لیں، پہلے سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن ضامن ہے، اللہ گواہ ہے، آپ گواہ ہیں، ممبر رسول ہے۔ میں ایک بات ابتدا میں بتا دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت حسین کے مقابلے میں یزید سے کوئی ہمدردی نہیں، ہمدردیاں ساری حضرت حسین سے۔ اور میرا ایمان ہے لاکھوں کروڑوں یزید اکٹھے ہو جائیں، سیدنا حسین کی جوتی کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، مٹی کا مقابلہ بھی سارے بولو نہیں کر سکتے۔ لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ حقیقت چھپانے والوں نے چھپائی کوشش ضرور کی۔ میں نے ابتدا میں کہا وہ چھپ سکتی نہیں، میں نے ابتدا میں کہا وہ چھپ سکتی نہیں ہے۔ حضرت حسین کو بلایا کس نے تھا؟ کوفہ والوں نے۔ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت حسین کو بلایا کس نے تھا؟ حضرت حسین کو خط کس نے لکھے تھے؟ کوفیوں نے۔ وہ جو 60 بندے لینے گئے تھے، وہ 60 بندے کہاں کے تھے؟ کوفہ کے۔ کوفہ کے کوفیوں نے بلایا۔ یہ کوفی کون تھے؟
عبداللہ بن سبا یمن کا یہودی، عبداللہ بن سبا یمن کا، بولو بولو، یمن کا۔ اگر آج آپ بولیں گے نہیں، یقین کریں بڑی بڑی قیمتی باتیں ہیں، ایک ایک جملہ آپ کو آج بڑے نئے جملے سننے کو ملیں گے۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمن کا یہودی۔ سنو، حضرت عثمان کا قاتل، بولو بولو، حضرت عثمان کا قاتل، حضرت علی کا قاتل، حضرت حسن کا قاتل، پیچھے ان بڑے بڑے اکابر کو شہید کرتا آیا، تو یہ حضرت حسین کا سجن کیسے ہو سکتا تھا؟ بولو بولو بولو، کیسے ہو سکتا تھا؟ عبداللہ بن سبا یمن کا یہودی، یمن کا یہودی، اس کا گروپ، اس کی جماعت جس نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے، بلایا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے حضرت حسین کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلم بن عقیل جس کو بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں چورستہ ہے، ایک سڑک، ایک راستہ جا رہا ہے دمشق کی طرف، دوسرا راستہ جا رہا ہے کوفہ کی طرف۔ خدا کی قسم آج بھی جغرافیہ اٹھائیے، آج بھی اٹھائیے نقشے، آپ کو کربلا کی سرزمین دمشق کے راستے پہ نظر آئے گی، کوفہ کے راستے پہ نہیں نظر آئے گی۔ یہاں پر آپ کو ملتے ہیں عمر بن سعد۔ یہ کون ہے؟ حضرت سعد کے بیٹے۔ حضرت سعد کون ہے؟ میرے نبی کا ماموں۔ حضرت سعد کون ہے؟ میرے نبی کا ماموں، جن کے بارے میں میرے نبی کہا کرتے تھے، لوگوں تمہارے بھی ماموں ہیں، میرا سعد میرا ماموں ہے، لاؤ میرے ماموں کی طرح کا کوئی ماموں ہے تو دکھاؤ مجھے۔ محبت، سعد ماموں۔ تو پھر عمر بن سعد میرے نبی کے کیا لگے؟ ماموں زاد بھائی۔ حضرت حسین کے کیا لگے؟ رشتے میں نانا۔ کیا لگے؟ رشتے میں نانا۔ انہوں نے حضرت حسین سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کوفہ والوں کا، آپ کے والد سے انہوں نے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کو زہر دیا گیا، حضرت حسن کو اتنا گندا زہر دیا گیا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے منہ سے نکلتے تھے باہر۔ آپ کو پتہ نہیں کیوں ان کی باتوں میں آ گیا آپ؟ حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی وہاں پر، یہ 3 شرطیں اس پار اس پار تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ سین اور شین کی تمام کتابوں میں یہ 3 شرائط موجود ہیں۔ پہلی شرط، جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو، ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری شرط، مجھے یزید کے پاس جانے دو، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اپنے معاملات اس سے حل کر لوں گا۔ تیسری شرط، اسلامی سرحد پہ جانے دو، باقی زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ او مسلمانوں، او غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ، اگر اسلام خطرے میں تھا، اگر اسلام خطرے میں تھا، حضرت حسین اسلام بچانے نکلے تھے، تو پہلی شرط یہ کیوں رکھی ہے جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو؟ اگر اسلام خطرے میں تھا، اگر یزید مان لیا جائے زانی تھا، شرابی تھا، ظالم تھا،
اس کے پاس جانے کی شرط کیوں رکھی؟ اسے چچا کا بیٹا کیوں کہا؟ اگر یہ حکومت کافرانہ ظالمانہ تھی تو اس کی سرحد کو اسلامی سرحد کیوں کہا؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے جا کے اور گریں کھلیں گی انشاءاللہ۔ ہم چونکہ تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی باتیں آج آپ بڑی بڑی محفلیں دیکھ لیں ہماری، یہ بات اس طرح ہے، کہتا تجھے کیسے پتا ہے؟ کہتا میں نے سنی ہے، انجی سنے ہیں، انجی آندے سن میے اری، او میے اراں دیاں گلاں سن کے تے ساڈے عقیدے بنے نے۔ میے اری کہندے سن صوفی اری، نالے حکا چھکدے سن تے نالے سن دسدے سن۔ 3 شرائط ہر کتاب میں ملیں گی آپ کو۔ آگے چلیے، ابن سعد نے ان کی دوسری شرط کو ابن زیاد سے رابطہ کر کے منظور کیا، اور یہ قافلہ جو کوفہ کے لیے آیا تھا اب دمشق جا رہا ہے۔ دمشق کے راستے پہ 2-3 منزلیں طے کر کے آگے پڑاؤ ڈالا ہے، یہ کربلا کی زمین ہے۔ اتنی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جڑے لین گئے سن، جنہ خط لکھے سن، خط ثبوت ہے کہ نہیں؟ اوہ آج کل ذرا خط کوئی نہیں لکھدا تے آندے نے وائس میسج کر سو، اگلا بھی وائس میسج کرے تے ڈیلیٹ نہ کریں۔ کال ریکارڈر، وائس میسج، واٹس ایپ پہ سٹیٹس، ان کے شارٹ سکرین، یہ سارے پروف اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت خط تھے، جو خط لکھتا تھا اپنی مہر لگاتا تھا، اپنے دستخط کرتا تھا، اپنا نام لکھتا تھا۔ انہوں نے کہا جو سوچا تھا سب ختم، خطرہ اگر یہ قافلہ پہنچ گیا اسی مارے جاواں گے۔ ان 60 نے اور ابن سعد کے دستے میں کچھ لوگ تھے جو ابن زیاد کے آنے سے مسلم بن عقیل کے بھی قاتل بنے اور پھر آ کے ابن زیاد کے فوجی لشکر میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے کان جوڑے، چہرے جوڑے، مشورہ کیا، گٹ مٹ کی، عصر سے مغرب کے درمیان میں حملہ کر دیا۔ ابن سعد کا لشکر دور پڑاؤ میں تھا، یہاں عورتوں کے خیمے تھے، مردوں کے تھے، ان 60 کوفیوں کے خیمے ذرا ہٹ کے تھے۔ انہوں نے حملہ کر دیا، خیموں کو آگ اس لیے لگائی کہ وہاں خطوط کی بوریاں تھیں، خط جلانے کے لیے، ثبوت مٹانے کے لیے آگ لگا دی، یہاں حملہ کر دیا۔ عصر سے مغرب کے درمیان یہ ایسی بربریت اور ظلم تھا، عصر سے مغرب کے درمیان یہ قتل و غارت ہوئی۔ لیکن کسی بھی ایک صحیح ثبوت سے اس پورے واقعے کا ذمہ دار آپ یزید کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں نے پہلے کہا، قرآن پکڑ کے کہا میں حسینی، میں حسنی سید ہوں، حسینی ہوں، یزید کروڑوں آ جائیں، حضرت حسین کے جوتے کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن حقائق چھپائے نہیں جا سکتے، حقائق چھپائے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ آپ نے ایک حدیث سنی ہے، لوگوں مجھے جواب دینا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سنی ہے کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ سنی ہے کہ نہیں؟ 3 زمانے بہتر، سب سے پہلے میرا زمانہ، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا زمانہ، میرے نبی کی زبان سے نکلا بہتر ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ زمانہ شرابی زانیوں کی حکومت کا۔ دوسری بات پہ آؤ، حضرت عبداللہ بن جعفر، نام دوبارہ لیجئے گا،
حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر کے بیٹے، حضرت جعفر کے بیٹے، حضرت جعفر کے بیٹے، حضرت حسین کے چچا زاد بھائی اپنی بیٹی کا رشتہ کس کو دیتے ہیں؟ یزید کو، یزید کو۔ کیوں؟ آپ اٹھائیے، تحقیقات کیجئے۔ جب یہ واقعہ ہوا، حسینی قافلہ اس واقعے کے بعد کہاں گیا؟ دمشق گیا، اور دمشق سے جب یہ قافلہ واپس ہوا، ایک بندہ واپس نہیں گیا۔ آج بھی ان کا مزار دمشق میں ہے، نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے پیارے پیغمبر کے داماد شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے یہ دمشق میں رہی اپنے داماد کے پاس۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ام محمد جو بیوی ہیں یزید کی، یہ سیدہ زینب کے بطن سے یہ بیٹی نہیں تھی، عبداللہ بن جعفر کی دوسری بیوی کے بطن سے تھی۔ لیکن اگر یزید اس واقعے کا ذمہ دار تھا تو سیدنا حسین کی بہن یزید کے پاس کیوں ٹھہری؟ کیوں ٹھہری؟ کیوں ٹھہری؟ واقعے کربلا میں حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین اکیلے تو شہید نہیں ہوئے تھے، ابو بکر بھی شہید ہوئے تھے، عمر بھی شہید ہوئے تھے، عثمان بھی شہید ہوئے تھے، حسن کے بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کے نام کیوں نہیں لیے گئے؟ اور واقعہ کربلا کی جہاں سیدہ زینب چشمدید گواہ ہیں، وہاں علی کی ایک اور بیٹی بھی چشمدید گواہ ہے۔ اس کا نام کیوں نہیں سنا آج تک؟ اس کا نام کیوں نہیں لیا گیا آج تک؟ یہ بھی تو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہے، یہ بھی علی کی بیٹی، یہ بھی سیدنا حسین کی بہن ہے، نام ہے بی بی ام کلثوم۔ یہ بھی واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ، نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ حضرت علی نے ان کا نکاح حضرت عمر سے کروا دیا تھا۔ یہ حضرت عمر کی بیوی تھی، حضرت عمر کی بیوی، اس لیے ان کا نام ہی نہیں کبھی لیا گیا۔ چلیں بات کہیں کسی اور طرف نہ نکل جائے، اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آ جائیے وہ حدیثیں جو میں نے پڑھی تھی۔ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلا بحری بیڑا جو اسلام کے لیے نکلے گا، اس بحری بیڑے کے فوجیوں اور سپہ سالار کے لیے جنت واجب۔ دوسرا اسلامک لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، اس پورے کے پورے لشکر کے لیے میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ آئیے دونوں اطراف سے، اس پار اس پار، دونوں اطراف کی کتب اٹھائیے۔ پہلا اسلامی بحری بیڑا کس نے بنایا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور دوسرا اسلامی لشکر جس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا، اس اسلامی لشکر میں حضرت عمر کے حقیقی بیٹے عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں، اس لشکر میں عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، اس لشکر میں میرے نبی کے چچا کا بیٹا عبداللہ بن عباس موجود ہیں، اس لشکر میں میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں موجود ہیں۔ حضرت علی کے لخت جگر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اس لشکر میں موجود ہیں۔ اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ اس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا۔ مجھے بتائیے گا، ایک طرف صوفیوں نے، ایک طرف چرسیوں نے، بنگیوں نے صحابی رسول کی اولاد پہ یہ تہمتیں لگائیں کہ وہ زانی، وہ شرابی، وہ قاتل، وہ اس طرح والا، سنی سنائی باتوں کو نہ اپنوں نے چھوڑا نہ بیگانوں نے چھوڑا، کسی نے نہیں چھوڑا۔ پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے الفاظ نہ ہو، یہ حدیث صحاح ستہ میں نہ ہو، یہ حدیث سندن صحیح نہ ہو، رب کعبہ کی قسم میری سزا جو چور کی سزا۔ مجھے بتائیے اس لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ اور دوسری بات آپ کے لیے، آپ اپنے بیٹے کا جنازہ کسی نشئی سے پڑھواتے ہیں؟ کسی زانی سے پڑھانا پسند کریں گے؟ بولو، سارے بولو۔ میرے ابا جان، آپ کے ابا جان، میرا بھائی آپ کا بھائی، میرا بچہ آپ کا بچہ دنیا سے چلا جائے، ہم چاہیں گے کوئی زانی جنازہ پڑھائے، کوئی شرابی جنازہ پڑھائے؟ بولو بولو، نہیں چاہیں گے۔ میزبان رسول ابو ایوب انصاری کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ جاؤ دنیا تحقیق میں غوطے لگاؤ، اٹھاؤ کتابیں دونوں اطراف کی۔ عبداللہ بن عمر موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، عبداللہ بن عباس موجود ہیں، حسین ابن علی موجود ہیں، بڑے بڑے جید یہ صحابہ موجود ہیں، اور صحابہ بھی موجود ہیں۔ جنازہ پڑھایا یزید بن معاویہ نے، کس کا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور سنو، جب رومی بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ قسطنطنیہ کی زمین پہ یہ کیا کر رہے ہو، تو یزید نے کہا میرے نبی کا جلیل القدر صحابی ہے، میزبان رسول ہے، اس کی وصیت تھی کہ مجھے وہاں پہ دفن کیجئے گا جہاں تک تم آخری پڑاؤ ڈالو اس کو دفن کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تم جاؤ گے نا میں قبر سے نکالوں گا۔ تو یزید نے کہا رب کعبہ کی قسم تم نکالنے کی بات کرتے ہو، پیغمبر کے صحابی کی قبر کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا، پوری دنیا میں ایک کلیسا باقی نہیں بچے گا، عیسائیوں میں تمہاری جڑیں اکھاڑ کے رکھ دوں گا۔ انہی کے شہر میں وہیں پہ کھڑے ہو کر۔ لیکن میری ان باتوں سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ یزیدی ہیں۔ خدا کی قسم قرآن پکڑ کے کہتا ہوں، میں بھی حسینی، میری جماعت حسینی، میرے یہ دوست حسینی، آپ حسینی، میں حسینی، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لاکھوں یزید اکٹھے ہو جائیں حسین کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی۔ ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کسی صحابی کے بیٹے کو زانی اور شرابی کے فتوے لگائیں؟ ہمیں کوئی اختیار ہے؟ بولتے نہیں۔ اور یہاں کسی کے بارے میں بات کریں تو پہلا سوال پنچایت میں کیا ہوتا ہے؟ تو ویکھے تیرے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ خبردار اگر تم نے بات کی فلاں کے بیٹے کے بارے میں۔ پھر میں نے کہا پیارے پیغمبر کی حدیث، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگوں تین زمانے بہتر۔ یہ حدیث نہ ہو آئیں مجھ سے بات کریں، بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تابعین کا۔ یہ تو تھی ضمناً طور پر ایک جھلک جو کہ تحقیقی موڑ پہ لا کے میں نے کھڑی کر دی ہے۔
صاحب شعور، صاحب دانش ان باتوں کو ضرور تحقیق کریں گے۔ اب آئیے تھوڑی سی بات فلسفہ شہادت پہ بھی کر لی جائے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں شہادت عبادت ہے، عظمت ہے، اور جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، قرآن اس کے بارے میں ایک سرٹیفکیٹ اور تغمہ ذکر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے؟ ذرا سنیے گا اللہ کیا فرماتے ہیں، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، بولو اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، وہ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور۔ ہم پریشان ہو گئے، اللہ وہ زندہ ہیں لیکن میں جنازہ پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ شہید کے جنازے میں بھی کیا کہتے ہیں؟ واہ، بولو بولو، شہید کا جنازہ اس طرح تو نہیں پڑھا گیا اللہم اغفر لحینا و حینا، نہیں، مغفر لحینا و میت، جنازہ میتنا قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ بچے یتیم ہو گئے قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ بیوی عدت میں بیٹھ گئی قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ وہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ بیوی عدت گزارنے کے بعد کسی اور کے نکاح میں چلی گئی، قرآن کہتا ہے زندہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ زندگی کون سی ہے تمہیں شعور؟ صوفی کہتا ہے ایتھے ہی زندہ۔ میں کہتا ہوں اس زندگی کے بعد جان دے کر پھر یہی زندگی دوبارہ ملے، فضیلت کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ زندگی دنیا والی میں نے قربان کر دی، پھر ایو ہی مل گئی، اور سمجھ آئی جی نہیں؟ یہ زندگی میں نے قربان کر دی پھر مجھے یہی مل گئی، اور اس میں تو فضیلت ہی کوئی نہیں۔ زندگی تو ملے اس سے اعلیٰ، اس زندگی کو قربان کیا، اب اس سے اعلیٰ مل جائے۔ قرآن کہتا ہے اعلیٰ ہی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تمہیں شعور، تمہیں شعور نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر کے 3 درجے، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بقول صحابہ۔ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن خود کرے، سب سے پہلا درجہ۔ قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث کرے، دوسرا درجہ۔ قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی کرے، تیسرا درجہ۔ ہم پہلے درجے میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، قرآن تو کوئی اور وضاحت کر۔ قرآن نے اگلا بیانیہ دیا، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو میری راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا عثمان روزہ رکھ کے شہید ہوئے، لاشا 2 دن پڑا رہا۔
ہمارے سامنے تو نہ کھایا نہ پیا، معلوم ہوا حیاتی کسی اور جگہ کی مقدر ہے۔ قرآن کہتا ہے کھاتے بھی ہیں پیتے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت خواب، عثمان روزہ رکھ لیا، افطار ہمارے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا زندگی کوئی اور ہے، اس سے اعلیٰ ہے۔ تیسری جگہ قرآن اور وضاحت کر، قرآن کہتا ہے آ جاؤ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب پچھلیاں بستیاں اٹھاؤ، میں 2 پیغمبر بھیجے، نہ مننے میں تیسرا بھی بھیجیا، پھر بھی نہ مننے تے آکھن لگے نہ نبیاں نو مار دیو۔ لیکن نبیاں دی دعوت، حق دی دعوت لکدی چھپدی نہیں، دبدی نہیں، دباونا چاہے کوئی تا پھر بھی نہیں دبدی۔ گل ٹردیوں ٹر گئی حبیب نجار او ترخان کول، اس دوڑ لائی، دوڑ کیوں لائی؟ نبیاں دے مشن لئی۔ اللہ نے دوڑ بھی قرآن دا حصہ بنا دی۔ قرآن کہندا جا ابن اقصل مدینہ تے رجل یسعا، او بستی دے کونے چوں دوڑ دا ہویا آیا ایک جنا تے آ کے آکھن لگا کی گل ہے تانوں؟ اللہ دے نبیاں نو مارنا چاہندے ہو؟ ظالمو انہاں دی اتباع کرو۔ گلاں کردا رہیا تے خیری کہن لگا انی آمنت بربکم فاسمعون، او میری قوم جس پروردگار دی دعوت پہ دیندے جے میں ایمان لے آندا ہے اودے اتے، تے کان کھول کے سن لو۔ انہاں کہا تیری اتنی جرت ساڈے مقابلے وچ، او پیسے دے مقابلے وچ ترخانہ توں کیویں اٹھ پے ہیں؟ او توں ساڈے مقابلے وچ اٹھ پویں، پہلا اینو مارو۔ ماریو نے پتھراں نال، ڈنڈیاں نال۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماندے دماغ کنا دے رستے پگھل کے باہر آ گیا۔ ابن مسعود کہندے پیٹ پھٹ گیا تے آنتڑیاں باہر آ گئیاں، لاشا قوم اگے پیا، لاشا روح نکلی، اللہ دی راہ وچ قربان ہو کے روح نکلی تے قرآن کی کہندا ہے کی لادخل الجنہ، سبحان اللہ، کی لادخل الجنہ۔ قرآن نے بتیاں کھول دیتیاں، قرآن نے گنڈاں کھول دیتیاں، قرآن نے پردے چالے تے دس دیتا زندگی کیڑی ہے جنت والی۔ کی لدخل الجنہ، جنت اچ داخل ہو جا تے او جنت اچ پیر رکھ دے تے کی کہندا ہے یا لیتا قومی، یا لیتا۔ پتہ جی دے وچ کتنا درد ہے یا لیتا ہے، یا لیتا قومی، ہائے میری قوم نو بھی پتہ لگ جائے ایتھے ہی لڑ مر چلے نے، او جڑا قربان ہو جائے او ایتھے نہیں اوتھے وے۔ سبحان اللہ، یا لیتا قومی یعلمون، ہائے میری قوم نو پتہ چل جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میں اللہ دی توحید لئی نکلیا، نبیاں دے دفاع لئی نکلیا، 4 ڈنڈے پہ میں مر گیا، لیکن اس قربانی نال غفر لی ربی، مینوں تے بخش چھوڑے اس، غفر لی ربی، میری مغفرت دے اعلان کر چھڑے ہو سو، غفر علی ربی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، پتہ چلیا
ہن ایک حدیث بھی نکی جی آخری جی سناندا جاواں تاکہ گل پوری ہو جائے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی فرماندے نے لوگو جڑے ویلے کوئی اللہ دی راہ وچ قربان ہو جائے روح نکلے تے اللہ اونوں جنت دے سبز پرندے دے پوٹ وچ پا دیندا ہے. او اڑدا ہے پھردا ہے کھاندا ہے پیندا ہے تے رات ہوندی ہے اللہ دے عرش دے تھلے کندیلاں لٹکیاں ہوئیاں نے اوتھے آ کے بسیرا کردا ہے. اللہ پوچھدا ہے انہاں نوں او دسو کوئی شے چاہیدی جے آکھے ربا جنت کولوں پہلا جنت مل گئی تیری رضا مل گئی سب کچھ مل گیا ہے پر ایک خواہش باقی ہے. کتنیاں خواہشاں سارے بولو کنیاں خواہشاں کی خواہش ہے آکھے یا اللہ ایک خواہش ہے مینوں دوبارہ زندگی دے میں زندہ ہوواں پھر تیری راہ وچ لڑاں پھر ماریا جاواں پھر زندہ ہوواں پھر لڑاں پھر ماریا جاواں پھر زندہ ہوواں پھر لڑاں پھر ماریا جاواں. کیوں 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 اس لئی جتنا چس تے ٹھٹھ تیری راہ وچ جان دین دا ہے او مزہ تیری جنت وچ بھی کوئی نہیں. تے جواب ملدا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اے تے میرا قانون ہی نہیں اے تے میرا او بولو تو صحیح اے تے میرا قانون ہی نہیں. ایک بار جدو روح نکل جائے جسم چوں دنیا دا جہان وکھرا روح دا جہان وکھرا. ہو تسی جنتاں وچ آ گئے ہو اس گل وچ شک کوئی نہیں روح اللہ دی راہ وچ نکلے ٹھٹ بڑا تے چس بڑا لیکن نہیں انج نہیں ہو سکدا انج نہیں ہو سکدا. میں تہاڈیاں کمیاں پوریاں کر دیاں گا. کیویں پوریاں کر دیاں گا بغیر حساب جنت دے دیاں گا اپنا دیدار کراواں گا اپنے محبوب دے ہتھوں کو سر پیواواں گا. اللہ عملان دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا